دوستو، اس وقت کیرلا کے شہاب چتر کو کون نہیں جانتا، جو پیدل سفر حج کو لے کر دن بدن لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے جا رہے ہیں۔ شہاب بھائی کا پیدل حج ایک نیک انسان نیک مقصد کی خاطر مکۃ المکرمہ کی طرف عازم سفر ہے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض درست ہے یا نہیں، اس معلومات کے ذریعے آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شہاب بھائی کا پیدل حج موضوع بحث ہے اور بالکل غیر ضروری طور پر موضوع بحث ہے۔ جتنے خدشات، اشکالات اور اعتراضات ہیں وہ صرف ہندوستانی ذہنوں میں ہی آ سکتے ہیں، ورنہ پیدل حج اس وقت ترقی یافتہ دنیا میں بھی کوئی پہلی اور نئی بات نہیں ہے۔ نیز خطرات، ہلاکت اور سرحدی دشواریوں کا بیانیہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ان حضرات کو علم ہی نہیں کہ تمام تر کارروائیوں، نقشوں اور حج کے راہ عمل کو 2-3 سالوں میں پیشگی طے کرا لینے اور تمام تر اجازت نامے حاصل کر لینے کے بعد ہی پیدل حج ممکن ہوتا ہے، نہ کہ بس کوئی بھی جھولا لے کر چل دے تو سرحد پار کر جائے گا۔ ہندوستانی ذہنوں میں پیدل حج پر پیدا ہونے والے اوہام اور اشکالات یقینی طور پر دیگر دنیا کے لیے موج مستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیگر دنیا میں پیدل حاجیوں کا استقبال اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جتنا ہندوستان میں کچھ مسلمانوں نے شہاب کے لیے کیا ہے۔ رہی بات یہ کہ شہاب نام و نمود اور ریاکاری دکھلاوے کے لیے پیدل حج کر رہے ہیں، تو یہ الزامات لگانے والے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ اگر وہ پیدل حج پر اعتراض ترجیحی طریقہ کار کی وجہ سے کر رہے تھے تو اس الزام تراشی کی ضرورت کیوں آن پڑی۔ علمی، فکری اور شرعی نکتہ آفرینیوں میں ایسے الزامات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مشیر ہے کہ اعتراضات کرنے والوں نے بس یوں ہی ایک اور اعتراض کر دیا۔ اس کے پیچھے کوئی بھی ٹھوس بنیاد یا نظریاتی سبب نہیں ہے۔ بھائی، عزمیت اور رخصت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ حج ارکان اسلام میں سے ہے۔ کوئی جہاز سے حج کرے یا پیدل، آپ اسلام کے رکن کی ادائیگی پر سوال کرنے کے مجاز نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ طریقہ کار کی ترجیح پر بات ہو سکتی ہے، وہ بھی رکن اسلام اور اس کے عازم کی مکمل عزت کے ساتھ۔ شہاب بھائی کا قافلہ ہمارے یہاں سے بھی گزرا اور ہزاروں لوگوں میں حج اور مناسک حج کے لیے عظیم شوق پیدا کر گیا۔ شہاب بھائی نے کافی دولت خرچ کی۔ راستے اور نقشے پاس کرانے کے لیے اس سے پہلے روزانہ کئی کلومیٹر تک پیدل چلنے کی ٹریننگ لیتے رہے۔ کئی سالوں کی تربیت اور تیاریوں کے بعد کوئی شخص پیدل سفر حج پر نکلا ہو تو اسے احمق اور ریاکار جیسے الفاظ سے یاد کرنا سخت گیری اور خود کی رائے پر جارحیت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ شہاب بھائی جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں گرچہ اہل ایمان جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کو بھی مسافہ تک کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بھیڑ جمع ہونے والے علاقوں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، البتہ اگر راستے میں ضعیف اور بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے ضرور مسافہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے پیش کی جانے والی غذاؤں کو بمشکل ہاتھ لگاتے ہیں، جائے کہ رقم قبول کریں، کیونکہ وہ خود ماشاءاللہ مالدار ہیں۔ موجودہ دور میں جبکہ ارکان اسلام کے تئیں ادا برائے ادا کا چلن عام ہوا ہے، ایسے وقت میں اگر پیدل حج کرنے والوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں حج کی فرضیت اور اس کی ایمانی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے اور قدیم وقت کی طرح حجاج کے قافلوں کے استقبال کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو یہ مستحسن اثرات ہیں، یہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ جہاں جہاں سے پیدل حاجی گزر رہا ہے وہاں پر مسلمانوں میں ایسے جذبات اور ولولے پیدا ہوتے رہے ہیں جن کی ذمہ داری علماء اور مبلغین پر تھی۔ جا بجا عازم کے اخلاص کے اثرات یقینی طور پر ایمانی رونقوں کا سبب ہیں، یہاں تک کہ ہندوؤں کے دلوں میں بھی شہاب کے یہ عمل گھر کر رہا ہے، یہاں تک کہ پولیس افسران تک بھی بچھے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو شیخ و علامہ کہلاتے ہیں، لیکن شہاب بھائی کے متعلق نہایت معتبر اور بابصیرت احباب کے ذریعے ملی معلومات کے مطابق بظاہر وہ مخلص، خشیت الہی اور ایمانیات سے بھرپور، نیک اور ولی صفت انسان ہیں، جس کے دل و دماغ پر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا عشق سمایا ہو۔ یقینی طور پر یہ شوق آج کیرالہ کی جانب کے مسلمانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور یہی شاید ان حضرات کی مضبوطی کا سبب ہے۔ شہاب اپنے کردار و نظر سے اب تک چلتا پھرتا محبت کا داعی ثابت ہو رہا ہے،
جس کے سفر حج کا احترام کٹر ہندو بھی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور میڈیا میں شہاب بھائی کے متعلق کیا چلتا ہے، مثبت یا منفی، اس سے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ ان ذرائع پر ہونے والی مخالفت اور حمایت کو سنجیدگی سے لیتے بھی نہیں، نہ ہی ان کی وجہ سے رائے بناتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر بات پر لوگوں کو نیچا دکھانے کے زاویے سے ہی اعتراض کرنا شروع کر دیں، جبکہ صاحب معاملہ کی زمینی حقیقت سے بھی بے خبر ہوں۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر اسلام کو کوئی رکن جد و جہد اور جفاکشی کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اس کے خلاف اعتراضات کرتے ہوئے کم از کم زبان کو شائستہ رکھیں، اس کے اور اپنے وقار کا خیال رکھیں۔ خدا نہ کرے اس پیدل حاجی کے خلاف آپ کی ناشائستہ زبان اللہ کو ناپسندیدہ ہو جائے۔ ایک نیک انسان نیک مقصد کے تحت مکۃ المکرمہ کی طرف سفر کر رہا ہے، پیچیدہ موشگافیوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ اس کی دعائیں لیجیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔